بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم آپ کی اردو کی درسی کتاب برائے جماعت نہم کا سبق نمبر 3 کاہلی، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، کا مطالعہ کریں گے اور پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سر سید احمد خان کا شامل نصاب مضمون کاہلی پڑھیں، سب سے پہلے ہم مصنف کے تعارف کے حصہ میں آتے ہیں۔ اس سے پہلے جو 2 سبق ہم نے پڑھ رکھے ہیں، وہاں بھی ہم نے مصنف کے تعارف کے حصہ کو تفصیلاً پڑھا تھا، اس لیے کہ تعارف کا یہ حصہ آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے۔ مصنف یا شاعر کے حالات زندگی، اس کا اسلوب نگارش و اسلوب بیان، اس کی کتابوں کے نام اور اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی جو خوبصورت رائے ہوتی ہے جو تعارف کے حصہ میں شامل ہے، سوال بنا کر پوچھی جاتی ہے۔ اسی حصے سے آپ کے پرچہ میں معروضی سوالات آتے ہیں، تاریخ پیدائش اور وفات پوچھی جاتی ہے، کتابوں کے نام پوچھے جاتے ہیں، کہاں تعلیم حاصل کی، والد کا نام کیا تھا وغیرہ۔ یہ سارے معروضی سوالات بھی اسی حصے سے پوچھے جاتے ہیں۔ مختصر سوالوں کے جوابات بھی اسی حصہ میں پوچھے جاتے ہیں، لہٰذا یہ حصہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی پڑھائی کے اس حصہ میں ہمارے آج کے مصنف سر سید احمد خان کے تعارفی حصہ میں آتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا شامل نصاب مضمون کاہلی ہماری اردو کی درسی کتاب میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس وجہ سے کہ سر سید احمد خان ایک بہت بڑے لکھاری ہیں، ایک مصلح، ایک معمار قوم اور اعلیٰ درجے کے مصنف ہیں۔ خاص طور پر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام میر متقی، آپ کی والدہ محترمہ کا نام عزیز النساء بیگم اور آپ کے بھائی کا نام سید محمد خان تھا۔ سر سید کے آباء و اجداد افغانستان کے علاقے ہرات سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ اس وقت ہندوستان میں مغل شہنشاہ شاہ جہان کی حکومت تھی۔ مغلیہ دور کے دوران میں سر سید کے والد کا یہاں بہت اثر و رسوخ تھا، جس کی وجہ سے سر سید بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ اگر ان کے بھائی کی خدمات دیکھی جائیں تو میں ذرا تعارف کے اس حصہ سے ہٹ کر اگر بات کروں تو آپ کے بھائی کو سید محمد خان کو ہندوستان کا پہلا اردو پریس قائم کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ پہلا اردو پریس قائم کرنے کا اعزاز حاصل ہے، تو گویا یہ گھرانہ ایک علمی گھرانہ تھا اور اس کی یہی پہچان تھی۔ سر سید نے اس وقت کے زمانے کے رواج کے مطابق تعلیم پائی۔ عزیز طلباء، جب میں زمانے کے رواج کی بات کرتا ہوں یا آپ کے سامنے جو جملہ لکھا ہوا ہے، مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند کے اندر یعنی ہندوستان، متحدہ ہندوستان میں تقریباً کم و بیش 1000 سال حکومت کی۔
مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر عربی اور فارسی کی تعلیم کو ضروری قرار دیا، تو یہ رواج پا گیا تھا ہندوستانی معاشرے میں کہ ہر بچہ عربی اور فارسی پڑھتا تھا۔ تو اس زمانے کے رواج کے مطابق ہماری کتاب میں یہ جو دوسری سطر پہ جملہ لکھا ہے، اس زمانے کے رواج کے مطابق آپ نے بھی اپنی ابتدائی تعلیم میں قرآن، عربی اور فارسی کے علوم حاصل کیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے مختلف قسم کے علوم کا مطالعہ کیا، مثلا فلکیات، ریاضی، طب اور اسلامی قوانین وغیرہ۔ عزیز طلباء، جب 1838 میں سر سید کے والد کا انتقال ہوا تو سر سید نے عملی زندگی میں اس کے بعد قدم رکھا۔ والد کے انتقال کے بعد عدالت میں نوکری شروع کی، عدالت کے اندر ایک کمشنر کے دفتر میں نوکری شروع کی۔ اور آپ کی کتاب میں یہ جملہ تعارف کے حصے میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے عدالت میں بطور سررشتہ دار کام کیا۔ سررشتہ دار یہ لفظ فارسی سے ہمارے ہاں مستعمل ہے۔ اس کے معنی کئی ایک ہیں، ان میں سے یہاں جو متن کے مطابق معنی ہیں وہ میر منشی کو کہتے ہیں، اور ہماری آج کل کی زبان میں ہیڈ کلرک کو کہتے ہیں، یعنی ہیڈ کلرک کے طور پر اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ اور خدا کا کرنا یہ دیکھیں کہ ترقی کرتے کرتے منصف یعنی جج کے عہدے پر فائز ہو گئے، ترقی کرتے یہ 1858 میں جا کر کہیں اس عہدے پر پہنچے، منصف کے عہدے پر۔ میں آگے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے۔ یہ جملہ عزیز طلباء تعارف کے اس حصہ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ 1857 کے بعد مسلمان جو 1000 سال حکومت کر چکے تھے ان سے ان کا اقتدار چھن گیا اور انگریز مکمل طور پر قابض ہو گیا۔ پایہ تخت دلی اجاڑ دیا گیا اور اس وقت کے فرما روا بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ اور جو جنگ آزادی لڑی گئی تھی ہندوستان کے لوگوں کی طرف سے، ہندو اندر ہی اندر سے انگریز کے ساتھ مل گیا اور اس کو یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ سارا نظام جو بنا ہے لڑائی کا اور جنگ کا، جس کو آپ لوگ غداری کہہ رہے ہو، جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا، یہ تو مسلمانوں نے کیا۔ لہٰذا انگریز نے بھی اپنا سارا غصہ مسلمانوں پہ نکالا اور ان کو اعلیٰ ملازمتوں سے محروم کر دیا، اعلیٰ تعلیم کے دروازے ان پر بند کر دیے۔ تو مسلمان اپنے وجود کے معنی کو ترس رہے تھے۔ وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ سر سید احمد خان مسلمانان ہند کے لیے ایک نجات دہندہ کے طور پر سامنے آئے۔ عزیز طلباء، یاد رکھیں، دنیا کے سمندر میں جب بھی کبھی کسی قوم کی کشتی ڈوبنے کے قریب ہوتی ہے تو اللہ پاک کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اس قوم کی ڈوبتی نیا کو کنارے لگانے کے لیے انہی میں سے ایک ایسے شخص کو کھڑا کر دیتا ہے جو اس قوم کی ڈوبتی نیا کو کنارے لگا دیتا ہے، اور وہ شخص ان کے لیے ایک نجات دہندہ ہوتا ہے۔ مسلمانان ہند کے لیے غلامی کی اس دور میں سر سید بھی ایک نجات دہندہ تھے۔ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا۔
اس رسالے میں انہوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ جہاں کے لوگوں نے یہ جسارت کیوں کی ہے، جس کو انگریز بغاوت کا یا غدر کا نام دے رہا ہے، اور جس کو جہاں کے لوگ جنگ آزادی کا نام دے رہے ہیں، اور یہ بات باور کرانے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے کہ مسلمانوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، مسلمانوں کو ہر حق اور ہر آزادی سے محروم کیا جا رہا ہے، ان پر اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ایک نجات دہندہ کے طور پر سر سید سامنے آئے۔ میں کتاب سے اگلا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا۔ 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا، اور یہی علی گڑھ کالج عزیز طلباء بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا۔ انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور 1870 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ یہ تہذیب الاخلاق رسالہ اس دور میں بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے۔ یاد رکھیں عزیز طلباء، کسی قوم کے اخلاقیات ہی اس قوم کو اعلیٰ درجے پر فائز کرتے ہیں۔ سر سید نے اس نسل کی اخلاقی تربیت کی جنہوں نے ان کی آنے والی زندگی پر بہت گہرے اثر ڈالے۔ میں دوسرے پیراگراف میں ہوں، نثر پارے میں۔ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا۔ یہ جو شامل نصاب مضمون آپ کاہلی پڑھنے لگے ہیں، یہ بھی صنف نثر کے اعتبار سے مضمون ہے۔ تو مضمون کی صنف کو رواج دینے میں سر سید کا بنیادی کردار ہے۔ خود کثرت سے مضامین لکھے، بہت زیادہ مضامین لکھے، اور اپنے رفقا سے قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ سر سید کا اسلوب نگارش یعنی اسلوب بیان، لکھنے کا انداز انتہائی سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع کہتے ہیں بناوٹ سے پاک ہے، بالکل بے ساختہ ہے، آسان ہے، سادہ ہے، ہر خاص و عام کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کے بارے میں کہا تھا، اور یہ ان کے تاریخی جملے ہیں۔ میں یہ پڑھنے لگا ہوں۔ عام طور پر مشقی سوالوں میں یہ سوال آتا ہے کہ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے سر سید احمد خان کے بارے میں کیا کہا تھا۔ میں یہ پڑھنے لگا ہوں جواب اس کا۔ من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ سر سید اردو کے ارکان خمسہ میں سے بھی ہیں، میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، اور ان کے ساتھ مولوی عبدالحق، مولانا حالی، مولانا محمد حسین آزاد، مولوی نذیر احمد بھی شامل ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اردو زبان کی خدمت کی، تحریک علی گڑھ سے وابستہ ہو کر اردو زبان و ادب کی خدمت کی۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا اور انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ عزیز طلباء، بابا اردو مولوی عبدالحق کا یہ بیان سر سید کی ذات کے لیے کافی ہے، کیونکہ بابا اردو مولوی عبدالحق نے اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت اور ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور ان کا یہ بیان سر سید احمد خان کے لیے مہر ثابت ہوا ہے۔ میں آخری نثر پارے میں ہوں۔ سر سید ایک بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ مصلح کہتے ہیں ریفارمر کو، اصلاحات کرنے والے کو، اور معمار قوم، قوم کی تعمیر کرنے والا۔ یقیناً آپ ایک بہت بڑے مصلح بھی تھے،
اور معمار قوم بھی تھے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں۔ تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں آثار السنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام اور خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے آپ کے شامل نصاب سبق کاہلی کے مصنف سر سید احمد خان کا مختصر تعارف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم سر سید احمد خان کا یہ شامل نصاب مضمون کاہلی پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ تعارف کے اس حصے سے بھی کچھ معروضی اور مشقی سوالات آتے ہیں۔ آج کے اس تعارف کے حصہ میں بھی کچھ مشقی سوالات اور معروضی سوالات شامل ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم سبق پڑھ لیں گے اور اختتام پہ جب مشقی سوالات حل کریں گے تو اس حصے سے بھی جو مشقی سوالات ہیں وہ اس میں شامل کریں گے اور حل کریں گے۔ عزیز طلباء، اسباق کے اندر سے اور مشقوں سے آبجیکٹیو آتے ہیں، مشقی سوالات آتے ہیں اور مصنف یا شاعر کے تعارفی حصے سے بھی آتے ہیں۔ میں یہ بات دوسری بار آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ سبق کے ختم ہونے پر انشاءاللہ تعالی ہم یہ سارے سوالات دیکھیں گے اور میں آپ کو ہوم ورک کے طور پر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔